السلام علیکم دوستو، آج ہم ٹائیفائڈ کے حوالے سے تفصیل سے بتائیں گے کہ ٹائیفائڈ کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کے سمپٹم کیا ہے، اس کی پیچیدگیاں کیا ہے، یہ کس طرح پھیلتا ہے، اس سے کس طرح بچنا چاہیے، یہ سارے باتیں میں آج بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو آپ آخر تک دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ ٹائیفائڈ بخار کیا ہے؟ ٹائیفائڈ بخار سالمونیلا ٹائپی نامی بیکٹیریا سے ہونے والے انفیکشن ہے۔ ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا جسم میں ایسے کانے یا پانی کے ذریعے داخل ہوتا ہے جو پاخانے میں موجود بیکٹیریا سے آلودہ ہو۔ یہ بیکٹیریا انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد آنتوں میں پلتا پھولتا ہے اور خون میں شامل ہو کر انفیکشن کا باعث بنتا ہے۔ اب ٹائیفائڈ بخار کے علامات کیا ہے؟ تو ٹائیفائڈ بخار کے علامات آلودہ کھانا کھانے یا پانی پینے کے 8 سے 14 دنوں کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ میں یہ علامات ظاہر ہو رہی ہے تو فوراً مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ 100 سے زیادہ بخار جو 3 دن سے زیادہ جاری رہے، متلی، معدے میں درد، بھوک نہ لگنا، سر درد، قبض یا دست، شدید کمزوری اور تکن کا احساس، جسم پر سرخ رنگ کے نشانات کا نمودار ہونا۔ لوگ ٹائیفائڈ کا شکار کیسے ہوتے ہیں؟ تو ٹائیفائڈ عام طور پر آلودہ پانی اور خوراک کے ذریعے پھیلتا ہے۔ ایک بار سالمونیلا ٹائپی بیکٹیریا انسانی جسم میں داخل ہو جائے تو یہ جسم میں پھیلنا اور دوران خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ شخص اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر ایک شخص کھانا پکانے، کھانا کھانے یا پیش کرنے سے پہلے یا بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد صاف پانی اور صابن سے ہاتھ نہ دھوئے تو وہ ٹائیفائڈ کا شکار اور اس کے پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ٹائیفائڈ کیسے پھیلتا ہے؟ آلودہ پانی یا مشروب پینے سے۔ اگر ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا مریض یعنی پیشنٹ یا وہ شخص جو ٹائیفائڈ کا شکار ہو چکا ہو اور کیریئر ہو اور وہ کھانا پکانے اور کھلانے سے پہلے اور بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے تو اس سے پھیل سکتا ہے۔ نکاسی آپ کے ناقص انتظامات کی وجہ سے پھیل سکتا ہے۔ انسانی فضلے سے کھلے پانی کے آلودہ ہونے سے ٹائیفائڈ پھیل سکتا ہے۔ ٹائیفائڈ کے بیکٹیریا سے آلودہ پانی کو کھانا پکانے میں استعمال کرنے سے بھی ٹائیفائڈ پھیل سکتا ہے۔ ٹائیفائڈ کی تشخیص اور تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹائیفائڈ کی تشخیص علامات کے ظاہر ہونے پر کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص جسے 3 یا زیادہ دن سے بخار ہو، اسے ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ زیادہ تیز بخار کی صورت میں پوری تشخیص اور علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ خون کا ٹیسٹ کرانے سے ٹائیفائڈ بخار کی تشخیص اور تصدیق ہو سکتی ہے۔ ٹائیفائڈ کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹائیفائڈ کا علاج اینٹی بائیوٹک کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ مستند ڈاکٹر کی تجویز کردہ اینٹی بائیوٹکس تجویز کردہ مدت کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ ٹائیفائڈ بخار کی سنگین پیچیدگیاں یعنی کمپلیکیشن کیا ہے؟ ٹائیفائڈ بخار سے آنت کا پھٹنا، آنت سے خون رہنا، اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو ٹائیفائڈ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کے بچے کو 3 دن سے زیادہ عرصے سے بخار ہے تو یہ ٹائیفائڈ کی علامات ہو سکتی ہے، اس لیے مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ مستند ڈاکٹر خون کے ٹیسٹ کے ذریعے تصدیق کر سکتے ہیں کہ کہیں آپ کا بچہ ٹائیفائڈ کا شکار تو نہیں۔ مستند ڈاکٹر تجویز کردہ اینٹی بائیوٹکس کا کورس مکمل کرنا یقینی بنائے۔ صرف مستند ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات استعمال کریں۔ ٹائیفائڈ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ٹائیفائڈ بخار سے بچنے کا بہترین طریقہ ٹائیفائڈ ویکسین کا استعمال ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ اگر آپ کھانا استعمال نہیں کر رہے تو اسے ڈھانپ کر رکھیں۔ کھلے ماحول میں پاخانہ کرنے سے گریز کریں۔ گندے پانی کو دھونے اور کھانا تیار کرنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ پینے کے لیے صاف اور محفوظ پانی استعمال کریں۔ پانی کو ابال لیں، چھان لیں یا پھر پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے کلورین استعمال کریں۔ صاف پانی سے تیار شدہ برف استعمال کریں۔ کھانا کھانے سے قبل یقین کر لیں کہ اسے صحیح طریقے سے پکایا گیا ہے۔ خوانچہ پروش ہو
اور ریڑھی والوں سے کھانے اور مشروبات خریدنے سے اجتناب کریں۔ پھلوں اور سبزیوں، خاص طور پر ہرے پتے والی سبزیوں سے بھی اگر وہ صاف صحیح طریقہ سے نہ دھوئے ہو تو اس سے بھی پھیل سکتا ہے۔ سبزیوں کو صاف پانی سے اچھی طرح دھو لیں، چھیل کر اور پکا کر یا ابال کر استعمال کریں۔ ایسا کھانا کبھی نہ کھائیں جس کے محفوظ ہونے کا آپ کو یقین نہ ہو اور جو آلودہ ہو سکتا ہے۔ متاثرہ شخص کو اپنے ہاتھ اچھی طرح صاف پانی اور صابن سے دھونے چاہیے، خاص طور پر کھانا تیار کرنے، کھانا کھانے سے پہلے اور بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں کو صابن سے صحیح طرح سے دھونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی ہماری جو ٹائفائڈ کے حوالے سے ویڈیو تھی وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔